بیٹے پڑھیں گے اور آپشن نمبر 2 بیٹی پڑھے گی، تو خدا کی قسم میں یہ فیصلہ کروں گا بیٹی کو پڑھنا چاہیے، بیٹے نہ پڑھیں۔ کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹوں کو ضرورت نہیں ہے، ذرا مانی سمجھیے گا، مجھے اس طاقت کا پتہ ہے جب بیٹی پڑھ جاتی ہے تو پوری نسل کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے اس طاقت کا پتہ ہے کہ اگر ماں خوددار ہوتی ہے تو بچے کتنے خوددار ہوتے ہیں۔ مجھے اس طاقت کا پتہ ہے کہ اگر بیٹی کے اندر حیا، کریکٹر، سوچ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاور دی ہے۔ سب سے پہلا ٹائٹل دیا ہے بیٹی رحمت ہے، رحمت للعالمین نے کہا ہے بیٹی رحمت ہے۔ کیا ٹائٹل ہے سوچیں۔ پھر اس بیٹی کے لیے اپنی چادر مبارک پھیلائی۔ رسپیکٹ، کائنات کا بہترین انسان جس پہ ہماری جانیں نثار آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی، وہ اپنی چادر مبارک اپنی بیٹی کے لیے بچھا دیتا ہے۔ میرے سامنے 2 آپشنز آ سٹنگ، بہت سے لوگوں نے سٹنگ پی ہوگی، پہلی بار پیو لگتا ہے کال بول پی رہے ہو، دوسری بار پیو نشہ ہو جاتا ہے۔ اچھا مطلب پہلی بار سٹنگ کا میں نے ایڈ دیکھا، میں بڑا خوش ہوا کہ اب دیکھو ہر خراب چیز کا علاج آ گیا بھائی، اب مکینک کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا ٹی وی خراب ہے، سٹنگ پیو، آپ کا اے سی خراب ہے، سٹنگ پیو، آپ کی واشنگ مشین خراب ہے، سٹنگ پیو، آپ کی گاڑی خراب ہے کہیں بھی، سٹنگ پیو، سب ٹھیک۔ میں بڑا خوش۔ اور ایک مطلب فائدے والی بات یہ ہے کہ سٹنگ بھی خود پینی ہے، جو چیز خراب ہے اس کو بھی نہیں پلانی، مطلب 2 in 1۔ واہ، اب میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری گاڑی خراب ہوئی، میں نے کہا نو ایشو، سٹنگ ہے نا۔ میں جاپان کی ترقی کا راز آپ اس مثال سے جان سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹرین صرف ایک سواری کے لیے چلائی گئی جو ایک لڑکی تھی۔ اسٹیشن پر ٹرین دن میں 2 دفعہ رکتی تھی، ایک دفعہ صبح لڑکی کو اسکول لے جانے کے لیے اور دوسری دفعہ شام میں اسے واپس گھر چھوڑنے کے لیے۔ اس اسٹیشن کو اس لڑکی کی تعلیم ختم ہونے تک مارچ 2016 تک چلایا گیا۔ جاپان کی ترقی اپنے ٹیلنٹ کو ذرا ڈسکور کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسا کام کریں جو تھکاتا نہیں ہے۔ کیا بولا ہے؟ ایسا کام جو تھکاتا نہیں ہے، ایسا کام جو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ ایسا کام، میری لائبریری میں 4 لائبریری ہیں، میری لائبریری میں ایک کتاب انجینئرنگ کی نہیں ہے کیونکہ انجینئرنگ میری فیلڈ نہیں تھی، لیکن میری لائبریری میں انتھروپولوجی کی، سائیکالوجی کی، سوشیولوجی کی اور ریلیجن کی اور کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز کی اور سیلف ہیلپ کی دنیا کی بیسٹ کتابیں ہوں گی۔ سر جس شعبے کا عشق ہوتا ہے اس کا سارا علم آپ اکٹھا کر کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جس شعبے کا عشق نہیں ہوتا اس کے نمبر آپ پورے لیتے ہیں، رٹے لگا کے، آتا جاتا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ریٹ ریس جو نمبروں کی، اس سے تھوڑا سا باہر آ جائے، لرن کریں، سیکھیں۔ اینڈ دی لاسٹ تھنگ، مینٹور ڈھونڈیں، مرشد، استاد۔ ہمارے ہاں ہم نے مرشد کو صرف وہ بیعت تک رکھ دیا ہے۔ تو اس کو وہی والد کرتا ہے نصیحت، پتر بندے دا پتر بن، وہ کہندا جی جڑا کہنے والا ہے تو وہ ٹھیک نہیں گا۔ میں نے بڑے گھر ایسے دیکھے ہیں جس میں عورت نے مرد کو ٹوٹل ایکسپوز کر دیا بچوں کے سامنے، خدا کے بندو یہ ہسبینڈ تمہارا ہسبینڈ ہے، بچوں کا والد ہے، بچوں کا ہیرو ہے۔ مانو نہ مانو، اگر بچوں کے سامنے اپنے ہی والد کے کریکٹر، ان کی پرسنالٹی کو ویک کر کے دکھایا جائے گا تو آپ سمجھ لیں آپ سنگل پیرنٹ ہو گئی، کیونکہ جس والد کو والد ماننا تھا، اگر بچہ والد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو صرف روٹی لا کے دینا اور تنخواہ اور گھر میں پیسے دے دینا یہ والد کا کام نہیں ہے۔ اپنا آپ منوانا ایز سربراہ، یار اگر وہ نہیں منوا سکا، اگر کوئی بے وفا نکلا، تم تو وفا کا حق ادا کرو۔ وہ بڑا پرانا واقعہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، ایک صاحب تھے جن کی مسز کو، بیوی کو بیماری ہوئی، ذہنی یادداشت ختم ہو گئی، ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا۔ محنت کرنے سے پیسے آتے ہیں تو اس دنیا میں مزدور کروڑ پتی ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیکنیک نہیں ہوتی، محنت بہت کرتا ہے۔ ابھی اس 40-45 ڈگری ٹیمپریچر میں وہ 6 اینٹ لے کے چڑھ جائے گا اوپر، 6 اینٹ لے کے 4تھے مالے پہ چڑھے گا، بچہ بھی ہو سکتا ہے اس لیڈی نے پیچھے لٹکا رکھا ہو، لیکن وہ 6 اینٹ لے کے چڑھ جائے گی۔ محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ٹیکنالوجیکل ایرر ہے، وہ نہیں کر پا رہے۔ محنت کرنے سے پیسے آتے ہیں۔ ایک کلاس روم میں کوسچن ٹیچر نے لکھا، اس وقت ایک بچہ سویا ہوا تھا، ٹیچر نے کہا یہ سوال دنیا کا مشکل ترین سوال، اسے کوئی حل نہیں کر سکتا، کوئی حل نہیں کر سکتا۔ تو جب جیسے ہی اس نے لیکچر ختم کیا تو بچہ اٹھ گیا ہوا تھا، تو اس نے ٹیچر نے ریپیٹ کیا، نوٹ کر لیں، کل پھر ٹرائی کر کے آنا ہے۔ پوری کلاس کے سب اسٹوڈنٹ سے وہ حل نہیں ہوا تھا، وہ جو سویا ہوا تھا اسے حل ہو گیا تھا۔
क्योंकि उसके कानों ने सुना ही नहीं था ये हाल नहीं हो सकता। आपका डाउट मरवाता है, बेड़ा गर्क करवा देता है। और खुदा के लिए जो आपका सेल्फ डाउट पैदा करते हैं उनसे बचें। बिना वैल्यू बढ़ाए आप जिंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। आप इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें, 10 साल बाद समझें, 50 साल बाद समझें, मैं आपको याद आता रहूंगा कि बोलता ठीक था। You have to increase your knowledge first if you want to increase your income. प्रॉब्लम क्या है कि जितनी जानकारी आपके पास 1 साल पहले थी उतनी ही जानकारी आज है। जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? बिना वैल्यू बढ़ाए आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों की हाजिरी का मौका होता है। और बाज हिस्से शब में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। और कहो कि ऐ परवरदिगार, मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजो और मक्के से अच्छी तरह निकालियो, और अपने हाथ से जोर और कुव्वत को मेरा मददगार बनाइयो, और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम